قبلہ استاد گرامی، اللہ استاذوں کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم فرمائے اور زیادہ سے زیادہ ہمیں مستفید ہونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اتنا دھیما استقبال تو نہ کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ خلافت، نعرہ خلافت، علماء اہل سنت، قبلہ استاد گرامی شیخ الحدیث و تفسیر حافظ محمد عبدالستار صاحب سعیدی دامت برکاتہم العالیہ۔ تھوڑا تھوڑا دیتے رہو۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، صدق اللہ العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العالمین۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رسول اللہ۔ معزز محترم سامعین گرامی قدر، حاضرین ذی وقار، آپ کو ڈبل مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایک تو یہ مقدس راتیں، مقدس دن سال بھر میں جو بھی شرعی طور پر اہمیت کے حامل راتیں اور دن ہوتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہماری اس مسجد کے انتظامیہ موقع فراہم کرتے ہیں سکون کے ساتھ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے اور سننے کا برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ ہمارے ہاں ہر تقریب میں کوئی نہ کوئی بزرگ ہستیاں تشریف لاتی رہتی ہیں، ان کی زیارت کا بھی موقع اس سبب سے ملتا رہتا ہے۔ علماء، مشائخ، جیسے آج بھی حضرت کی زیارت آپ کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک اس کا یہ محفل جو ہوتی ہے وہ سبب بن جاتی ہے اپنے بزرگوں کی زیارتوں کا۔ تو اللہ پاک ہماری اس مسجد کے خدام کو، انتظامیہ سے تعلق رکھنے والے بزرگوں کو، خصوصاً قبلہ حاجی صاحب، پیر صاحب، وہ دکان پہ بھی بیٹھے ہوں، کاروبار بھی کر رہے ہوں، ذہن ان کا مسجد کی طرف ہی ہوتا ہے، تو اللہ پاک ان کو بہترین انعام اجر عطا فرمائے۔ تو آج کی رات اس کو شب براءت کہتے ہیں۔ تو شب براءت گناہوں سے بری کر دینے کی رات، اللہ پاک کی اس میں رحمتیں، برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے بندوں پر اللہ کی رحمت بطور خاص، یہ میں پچھلے جمعے میں بھی عرض کر گیا ہوں،
پھر اس بات کو دہرا دیتا ہوں، کیونکہ جمعہ کے اجتماع میں حاضرین وہ سارے نہیں ہوتے جو ان محافل میں آتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کی کرم نوازی کہ اس نے اپنی مخلوق میں مرتبے الگ الگ رکھے ہیں۔ ساری مخلوق کا مقام اور مرتبہ ایک جیسا نہیں، حالانکہ خالق سب کا وہی اکیلا ہے۔ مخلوق ہونے میں ہم سارے برابر ہیں کہ ہم سب کا خالق وہی ہے، مگر مقام اور مرتبوں میں فرق۔ ہر قسم کی، کیونکہ مخلوق کی بہت ساری قسمیں ہیں، آسمانی مخلوق ہے فرشتے، پھر یہ انسان ہیں، یہ الگ مخلوق ہے، جن ہیں، جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، سمندری مخلوق ہے، فضائی مخلوق ہے، جنگل کی مخلوق، کئی بس ہر ایک قسم میں اس نے مرتبے الگ الگ رکھے۔ جیسے پہاڑ سارے اس اللہ کی مخلوق ہیں، اس لحاظ سے وہ سارے پہاڑ برابر ہیں کہ ان سب کا خالق ایک ہی ہے، اسی نے سب کو پیدا کیا۔ لیکن مقام اور مرتبے میں برابر نہیں، جس نے پیدا کیا اسی نے مقام اور مرتبے بھی الگ الگ اپنی حکمت کے تحت عطا فرما دیے۔ اب سارے پہاڑ مقام اور مرتبے میں برابر نہیں۔ جو مرتبہ اللہ نے کوہ طور کو عطا فرما دیا، اس کی کرم نوازی، خود اس کی قسمیں ارشاد فرما رہا ہے قرآن میں۔ تو طور کا مقام باقی پہاڑوں سے اس نے اونچا کر دیا۔ پھر جبل رحمت کو لے لیں، وہ میدان عرفات کے اندر جو پہاڑ ہے، جس پر کھڑے ہو کر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع کا ارشاد فرمایا تھا۔ پہلے اس کا نام جبل رحمت نہیں تھا، جب اللہ کے وہ محبوب نبی رحمت للعالمین اس پہ کھڑے ہوئے، اس کے بعد سے اس کا نام ہی جبل رحمت ہو گیا۔ جبل نور کو دیکھو، جس کے اوپر غار حرا ہے، اس پہاڑ کا نام بھی جبل حرا تھا۔ پرانی تاریخ کی کتابوں میں رسول اللہ کی تشریف آوری سے پہلے اس کو جبل حرا کہا جاتا تھا، اور اس کی چوٹی پر جو غار ہے اس کو غار حرا کہا جاتا تھا۔ وہی نام پہاڑ کا تھا، وہی نام غار کا۔ مگر جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس پہاڑ پہ تشریف لے جانا شروع کیا، اس پہاڑ کو نبی نور کی قدم بوسی کا شرف نصیب ہوا۔ وہ نورانی نبی کے نورانی پاؤں اس پہاڑ پر گئے تو اس پہاڑ کا نام ہی جبل نور ہو گیا۔ مقام اور مرتبہ اللہ پاک نے اس پہاڑ کو عطا فرما دیا، جبل نور۔ یارو، جو نبی پاک کو نور نہیں مانتے، ان کے سامنے آپ کہیں نا کہ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم نور، رسولنا نور، محمد نور، وہ مکہ کے بدو لڑ پڑیں گے، آپ کا گریبان پکڑیں گے، حرام شرک، حرام شرک، معافی نور، وہ بشر۔ لیکن وہی انہی کو ٹیکسی ڈرائیوروں کو کہیں، وہ کہے گا حاج کہاں جانا ہے، تو آپ کہیں جبل نور، مسکراتے ہوئے آپ کو کہے گا تفضل، آئیے جی تشریف رکھیے۔ وہاں جا کے کہے گا یا حاج ھذا جبل النور، حاجی صاحب آ گیا جی، نور پہاڑ آ گیا۔ وہ اپنے منہ سے اس پہاڑ کو نور مان رہا ہے۔ کون سمجھائے اس کو؟ جس کے قدموں کی برکت سے پہاڑ نور بن گیا، خود اس آقا کے نور ہونے میں کیا شک رہ گیا؟
اسی طرح پہاڑوں میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے جبل احد، وہ تو کمال مقدر والا پہاڑ ہوا ہے جی، قربان جائیں اس کی قسمت پہ، اس کے مقدر پہ۔ وہ پہاڑ جو نبی پاک کا عاشق بھی ہے اور رسول اللہ کا معشوق بھی ہے، کتنی قسمت اور مقدر اس پہاڑ کی۔ خود زبان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد ہوا، ہمارے آقا نے فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، فرمایا یہ احد پہاڑ ایسا ہے، یہ ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے، ہم اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے، ہم اس کے ساتھ۔ واہ احد تیرے قسمت پہ قربان جائیں، رسول اللہ کا محب بھی، رسول اللہ کا محبوب بھی۔ تو ہمارے محبوب ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور ان کا محبوب ہے جبل احد۔ اور قاعدہ ہے عربی کا قانون، محبوب المحبوب محبوب، محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ تو ہمارے محبوب ہیں ہی، پر احد پہاڑ ہمارے محبوب کا محبوب ہے، لہذا وہ ہمارا بھی محبوب ہے۔ دیکھا ہے پہاڑوں میں اللہ نے فرق رکھا، غاروں میں اللہ نے فرق رکھا، ساری غاریں اللہ نے پیدا کی، پر جو مقام و مرتبہ غار حرا کو، غار ثور کو مل گیا، باقی غاروں کو نہیں ملا۔ زمین سے جو چشمے ابلتے ہیں سارے اللہ کے پیدا کیے ہوئے، سب میں ایک جیسا پانی آتا ہے، مگر مقام اور مرتبہ میں برابر نہیں۔ بڑے بڑے اچھے خوبصورت پہاڑوں سے ٹھنڈے میٹھے پانی کے چشمے، پر مقام اور مرتبہ جو زمزم کے چشمے کو مل گیا وہ باقی چشموں کی قسمت میں تو نہیں ہے۔ زمزم، بعض کہتے ہیں حوض کوثر کا پانی افضل، بعض کہتے ہیں زمزم کا پانی افضل۔ دونوں بزرگ اہل سنت و جماعت کی مقدس ہستیاں ہیں، صحیح علماء حق، دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں۔ جو کہتے ہیں زمزم کا پانی افضل، وہ کہتے ہیں رسول اللہ کو معراج والی رات جو نہلایا گیا، جبرائیل نے غسل دیا زمزم کے پانی سے۔ اگر زمزم سے بھی کوئی پانی اور افضل ہوتا تو اللہ حکم دیتا میرا محبوب کل کائنات سے افضل ہے، اس کو اس افضل ترین پانی سے نہلاؤ۔ تو زمزم کے پانی سے سرکار کو غسل دینا دلیل ہے زمزم کا پانی افضل۔ اور جو کہتے ہیں حوض کوثر کا پانی افضل ہے، وہ کہتے ہیں جنت بھی تو حضور کی ملکیت ہے نا، زمزم کا پانی زمین کا پانی ہے، وہ جنت کا پانی ہے، تو دونوں ہی حضور کی ملکیت، تو وہ جنت چونکہ زمین سے افضل ہے لہذا حوض کوثر کا پانی افضل۔ دونوں کا موقف ٹھیک ہے اپنے اپنے جگہ، لیکن یہ تو میں نے ذکر کیا کہ اس میں بزرگوں کا، ہمارے اکابر کا اختلاف ہے کہ زمزم افضل ہے یا حوض کوثر کا پانی۔ اس سے آگے ایک اور مسئلہ ہے جس میں دونوں کا اختلاف ختم ہو جاتا ہے، دونوں کا اتفاق۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں زمزم سے بھی ایک پانی افضل ہے اور حوض کوثر سے بھی ایک افضل ہے، اس پر دونوں کا اتفاق ہے۔ وہ کون سا پانی ہے؟ جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 5 انگلیوں سے جاری ہوا تھا، وہ پانی زمزم سے بھی افضل، وہ پانی حوض کوثر سے بھی افضل۔ تو پانیوں میں بھی فرق ہو گیا جناب۔ اسی طرح اللہ کریم نے، اللہ اکبر، نبی بھی پیدا فرمائے، سارے اللہ کے نبی سچے برحق، سب کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، کتابیں صحیفے عطا فرمائے، اور سارے اللہ کے محبوب نبی اپنی اپنی امتوں کے سردار، مگر سب کا مقام و مرتبہ ایک جیسا نہیں، مقام میں فرق۔ عام نبیوں سے
رسول افضل ہیں، اور رسولوں میں سے پھر 5 رسول جنہیں اولو العزم کہا جاتا ہے، باقی رسولوں سے وہ افضل ہیں۔ اور پھر ان رسولوں میں سے جناب ابراہیم خلیل اللہ کا مقام بلند و بالا، اور ان سے اوپر مقام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب ہمارے آقا سے اوپر صرف اللہ کا مقام ہے، مخلوق میں سے کوئی بھی ہمارے آقا سے افضل نہیں، نبیوں میں سے بھی کوئی ہمارے آقا سے افضل۔ کیوں جی، مانتے ہو نا، عقیدہ ہے؟ مخلوق میں سے سب سے افضل اور اعلیٰ ہمارے آقا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ، آپ سے افضل کوئی نہیں۔ کیوں جی، سمجھ آئی؟ خوش بھی ہوئے؟ لیکن اگر میں لفظ بدل دوں، یہ جو کہا ہے حق، سچ ہے، برحق ہے کہ ہمارے آقا سے افضل کوئی نہیں، مگر اگر اس سے زیادہ مزیدار اور میٹھا لفظ مل جائے جس میں مزہ اور زیادہ ہو تو کوئی بات نہیں، حق ہونے کے باوجود اس سے میں اس طرف رجوع کرنے میں کیا حرج ہے؟ پہلے یہ کہا کہ ہمارے آقا سے افضل کوئی نہیں، اب میں یہ کہہ رہا ہوں افضل ہونا تو بات کی بات ہے، ہمارے آقا کے برابر بھی کوئی نہیں۔ پوری مخلوقات میں سے کوئی ہستی ہماری آقا کے شان کے برابر، ہماری آقا کے مثل ہو، ایسا بھی مخلوقات میں کوئی نہیں۔ کیونکہ اس میں لذت زیادہ ہے کہ نہیں پہلے سے؟ اس سے بھی لذیذ لفظ مل جائے تو اس سے بھی رجوع کر سکتا ہوں۔ امام بصیری نے فرمایا ہے، مثل اور برابری بھی بات کا مقام ہے، مخلوق میں سے کوئی بھی ہمارے آقا کی شان کے قریب بھی نہیں ہے۔ برابر ہونا تو بات کی بات ہے، قریب بھی کوئی نہیں پہنچا ہمارے آقا کی شان کے، تو جس کے قریب کوئی نہیں پہنچا اس کے برابر کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جس کے برابر کوئی نہیں اس سے افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہے مقام ہمارے آقا کا، امام الانبیاء کا۔ امام بصیری فرماتے ہیں، فاقن نبیین فی خلق و فی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرمی۔ ہمارے آقا تو سارے نبیوں سے آگے نکل گئے، فوقیت لے گئے، صورت میں بھی اور سیرت میں بھی۔ وَلَمْ يُدَانُوهُ لَمْ يُصَابُوهُ نہیں فرمایا امام بصیری نے، بڑے مزیدار لفظ کا انتخاب کیا۔ فرماتے ہیں سارے نبی باقیوں سے افضل ہیں، سارے نبی، لیکن سارے نبی اور رسول مل کے لَمْ يُدَانُوهُ ہمارے آقا کی شان کے قریب بھی نہیں پہنچے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، مقام مرتبے الگ الگ، 12 کے 12 مہینے اللہ پاک نے پیدا فرمائے ہیں سال کے، سب کا خالق ایک، مگر مقام اور مرتبے میں 12 مہینے برابر نہیں۔ جو مقام اللہ نے ماہ رمضان کو عطا فرما دیا، ان قریب انشاءاللہ آ رہا ہے رمضان شریف، وہ 2 ہفتے کے قریب لگ بھگ دن آ رہا ہے، اس سے پہلے مسلمان تیار ہوتے ہیں، بڑی فضیلت، اس میں نفل فرضوں کے برابر ہو جاتے ہیں، اور ایک فرض 70 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے، دن رات اس کا مومن کا عبادت میں گزرتا ہے۔ تو مقام اللہ نے رمضان شریف کو عطا فرما دیا، ربیع الاول شریف کو جو اللہ پاک نے مقام و مرتبہ عطا فرما دیا وہ باقی مہینوں کو نہیں۔ محرم شریف کو دیکھ لو، تو یہ اللہ کی شان ہے، مہینے سارے مخلوق اسی کی، مگر مقام اور مرتبے جدا جدا، اور دن سارے ہی اللہ نے پیدا کیے، مگر سارے دنوں کا مقام مرتبہ برابر نہیں۔ اب ہفتے میں 7 دن ہیں،
یہ ساتوں برابر نہیں. جو مقام و مرتبہ اللہ نے جمعہ کے دن کو عطا فرما دیا وہ باقی 6 دنوں کو نہیں ملا. جو مقام و مرتبہ اللہ پاک نے 10 محرم کو عطا فرما دیا وہ باقی دنوں کو نہیں ملا. جو مقام و مرتبہ اللہ نے یوم عرفہ کو، وہ جس دن حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، اس دن کو اللہ نے جو دن مرتبہ عطا فرمایا وہ باقی دنوں کو نہیں ملا. جو مرتبہ عیدین کے دنوں کو مل گیا وہ باقی دنوں کو نہیں ملا. جو مقام و مرتبہ 10 محرم کو مل گیا وہ باقی دنوں کو نہیں ملا. اور جو مقام و مرتبہ 12 ربیع الاول شریف کو مل گیا تو یہ فرق اللہ نے رکھا ہے کہ نہیں؟ اسی طرح راتیں بھی ساری اللہ نے پیدا کی ہیں، سب اللہ کی مخلوق، مگر جو مقام و مرتبہ اس نے لیلۃ القدر کو عطا فرما دیا وہ باقی راتوں کو کہاں ملا؟ جو مقام و مرتبہ اس نے اس رات کو شب برات کو عطا فرما دیا وہ باقی راتوں کو کہاں ملا؟ جو مقام اور مرتبہ میلاد شریف والی رات کو مل گیا وہ باقی راتوں کو کہاں ملا؟ جو مقام و مرتبہ معراج والی رات کو مل گیا وہ تو یہ اللہ نے عظمتیں اور فضیلتیں عطا فرمائی ہیں. آج کی رات بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی، جو رات کل گزری ہے وہ بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی، جو رات آئندہ آ رہی ہے وہ بھی رب کی پیدا کی ہوئی. مگر بڑا فرق ہے، جو رات گزری ہے اس میں ہم التجا کر رہے تھے اللہ کے بندے راتوں کو روتے جاگتے، اے اللہ ہمارے گناہ بخش دے، اے اللہ ہماری روزی پاکیزہ حلال روزی عطا فرما دے. التجا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، کرنی چاہیے، مگر کیا ضمانت ہے کہ اللہ نے قبول بھی فرمائی کہ نہیں؟ وہ کوئی ہمارا پابند تو نہیں ہے نا، بے نیاز ہے اللہ الصمد، بے نیاز، مرضی ہے قبول کرے، مرضی ہے نہ کرے. مگر یہ کل کی رات کی بات کر رہا ہوں جو کل گزری. آج ادھر سے آواز آ رہی ہے، حدیث ہے، آج ادھر سے آواز آ رہی ہے اللہ تعالی کی طرف سے، اللہ مستغفرون اغفر لہ، وہ ہے کوئی تم میں سے گناہ بخشوانے والا، آئے مجھ سے مانگے میں بخش دوں. فرق پڑ گیا کہ نہیں کل اور آج کی رات میں؟ حالانکہ وہ بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی، آج بھی اللہ کی طرف سے آوازیں آ رہے ہیں، وہ ہے کوئی گناہ بخشوانے والا، آئے میری بارگاہ میں آج بخش دوں گا. ہے کوئی رزق حلال کا طالب، مانگے مجھ سے حلال روزی عطا فرماؤں گا. وہ ہے کوئی بیماریوں پریشانیوں سے عافیت اور صحت مانگنے والا، آئے میری بارگاہ میں اس کو خوشیاں عطا فرماؤں گا، صحت عطا فرماؤں گا، راحت عطا فرماؤں گا، آرام و سکون عطا فرماؤں گا. تو آج کی رات کی یہ برکتیں معلوم ہو گیا کہ اللہ پاک، ایک تو یہ پتہ چل گیا کہ اللہ نے مقام مرتبے الگ الگ رکھے، اور ایک یہ بھی پتہ چل گیا کہ اللہ نے اپنے محبوب نبی کی امت کو محبوب کی نسبت سے باقی امتوں سے بڑی عظمت فضیلت بخشی. وہ جتنا کام کرتے اللہ پورا اجر دیتا، مگر قربان جائیں نبی پاک کی عظمت پہ، ان کی نسبت، ان کی طرف ہماری نسبت ہو گئی. ہم کام تھوڑا کرتے ہیں، وہ انعام ہمیں زیادہ عطا فرماتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت. تو یہ چند ایک گزارشات تھی. مفتی صاحب بھی کراچی سے تشریف لا چکے ہیں، بس ابھی کچھ دیر میں وہ آنے والے ہیں، ان کا بھی خطاب ہونا ہے. تو میری حاضری اتنی ہوا کرتی ہے، آج تو کو 5-7 منٹ زیادہ ہی لگا گیا ہوں. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آج کی یہ حاضری، اللہ تعالیٰ ہمیں آج اس گروہ میں شامل کر دے
جو آج اللہ کی بارگاہ میں دامن پھیلاتے ہیں اور ان کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اللہ، اے اللہ، یہ جتنے حاضرین ہیں میرے سمیت میرے اللہ، تیرا اعلان ہے کوئی مغفرت طلب کرے بخش دوں گا۔ میرے اللہ گواہ ہو جا، ہم سارے مغفرت طلب کرتے ہیں، ہم سارے حلال روزی مانگتے ہیں، ہم سارے پریشانیوں بیماریوں سے سکون مانگتے ہیں، میرے اللہ عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر استاد العلماء حافظ محمد عبدالستار صاحب سعیدی دامت برکاتہم العالیہ اپنے نرالے انداز سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی استاذوں کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم فرمائے۔ آج کی رات کی بابرکت گھڑیاں جو اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی، اللہ ہم سب گناہگاروں کی مغفرت و بخشش فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس رات کے متعلق ارشاد فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، بے شک ہم نے اس کو برکت والی رات میں نازل کیا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں دو چیزوں کا بالخصوص بیان ہوا۔ ایک اس بات کا ذکر ہوا کہ ہم نے برکت والی رات میں نازل کیا، یعنی جس رات میں نزول ہوا وہ رات بڑی برکت والی ہے۔ اور دوسرا کس چیز کو نازل کیا، وہ کتاب مجید فرقان حمید ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے دن کا انتخاب کیوں نہیں کیا، رات کو کیوں چنا؟ دن اور رات دونوں اس کی مخلوق ہیں، سارے دن اسی نے پیدا فرمائے، ساری راتیں اسی نے پیدا کی، مگر یہاں پر جو بیان ہوا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، وہ رات جو برکت والی ہے اس میں ہم نے نزول کیا۔ تو رات کا انتخاب کیوں کیا؟ تو اس کے کئی حکمتیں جہتیں بیان کرتے ہوئے ایک حکمت یہ بیان کرتے ہیں، رات اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، رات قرب الہی کا سبب ہے، رات یہ بندہ اللہ کی بندگی کرنے کے لیے جب تنہائی کے اندر کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ بندہ سارا دن تھکا ماندہ دنیاوی مشاغل میں لگا رہتا ہے، جب رات چھا جاتی ہے تو سارے سوئے ہوتے ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو رات میں ہم نے اس لیے اس کو نازل کیا کہ رات اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اور نازل کیا کتاب مجید فرقان حمید کو۔ تو مفسرین فرماتے ہیں وہ کتاب اتنی بابرکت رات ہے، وہ کتاب اتنی بابرکت کتاب ہے، جس کتاب کو نازل کیا گیا اس کی